اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ السلام۔ ناظرین محترم، آج 8 ربیع الاول کا دن ہے۔ 8 ربیع الاول یوم شہادت سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین، علماء کرام، مراجع عظام اور بالخصوص بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں ان کے والد بزرگوار اور ہمارے 11ویں امام سرکار حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، ہمارے کچھ ائمہ معصومین علیہ السلام موجود ہیں تاریخ میں کہ جن ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ بہت مختصر تھی، جیسا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال اور سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال۔ 28 سال کی عمر مبارک میں آپ کو زہر سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند اور امام زمانہ علیہ السلام کے والد گرامی ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام 10 ربیع الثانی 232 ہجری میں اپنے وجود مبارک کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کی شہادت 8 ربیع الاول 260 ہجری کو سامرہ میں ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، آج چونکہ امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کی زندگی کے چند پہلو اپنے سننے والے اور دیکھنے والے مومنین کی خدمت میں نقل کروں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ سیرت امام حسن عسکری علیہ السلام کیا تھی اور آپ کو کس طرح ظالم حکومت نے شہید کر دیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کی نسبت زیادہ اذیت اور مصیبتوں سے بھری ہوئی تھی، اور ان میں سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کو درپیش تھا وہ یہ تھا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے اور جو ان میں آخری ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور تمام ظالم طاغوتی قوتوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ امامت شروع ہوتا ہے تو ظالم حکومت اس طرف متوجہ تھی کہ اسی امام کا ہی وہ فرزند ہوگا کہ جس کے متعلق رسول اسلام نے بشارت دی تھی اور وہ ہماری حکومتوں کو تباہ و برباد کر دے گا اور صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ ظالم حکومتیں مسلسل امام عسکری علیہ السلام کی نگرانی کر رہی ہیں۔ کبھی امام کو آپ کے گھر میں نظر بند کیا جاتا ہے اور کبھی قصر کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس کوشش میں ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کسی طرح بھی آپ کے وجود مبارک کا وہ ٹکڑا اس دنیا میں نہ آ پائے۔ سامعین محترم، امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ مختصر زندگی تھی جس میں آپ نے امت اسلامیہ کو، امت محمدیہ کو اس غیبت کے متعلق بھی مکمل آگاہی فراہم کرنی تھی، اپنے شیعوں کو وجود امام زمانہ علیہ السلام کا تعارف بھی کروانا تھا، اور دشمن مسلسل آپ کی نگرانی کر رہا تھا۔ دشمن حکومتوں نے آپ کے گھر میں جو کنیزیں تھیں ان میں جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، جو آپ کے نگہبان ہوا کرتے تھے دروازے کے ان میں جاسوس موجود تھے، مرد و زن تمام جاسوسی کرتے تھے کہ کہیں اس کے گھر وہ فرد پیدا نہ ہو جائے، وہ حجت آخر نہ آ جائے کہ جس نے پورے عالم دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینا ہے۔ مسلسل آپ کو قید کیا جا رہا ہے، آپ کی نگرانی کی جا رہی ہے، آپ کے گھر کی جاسوسی کی جا رہی ہے کہ اگر وہ بچہ پیدا بھی ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ دشمن، یہ ظالم طاقتیں شاید بھول گئی تھیں کہ جب حجت خدا نے آنا ہوتا ہے تو پروردگار اس کا اہتمام چاہے تو فرعون کے گھر بھی کر دیتا ہے۔ اس دور میں بھی موسیٰ نے آ کے
طاغوتی ظالم حکومتوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، نیست و نابود کر دیا تھا، ارے وہ تو وہ موسیٰ تھا، یہ آنے والا تو فخر موسیٰ ہے۔ امام حجت دورہ تشریف لے آتے ہیں اور ظالم حکومتوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور امام عسکری علیہ السلام مسلسل اپنے شیعوں کو امام کا تعارف بھی کروا رہے ہیں اور امام کی زیارت بھی کروا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں ابو ہاشم، وہ کہتے ہیں کہ صحرا میں امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، پریشان تھا، میں نے قرض دینا تھا، تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے زمین میں کوئی چیز لگائی، اور جب میں نے دیکھا تو وہ سونا بن چکی تھی۔ امام نے کہا یہ اٹھا لے، میں نے وہ اٹھا لیا۔ امام نے کہا قرض ادا کر دینا۔ ابھی ہم آگے چل رہے تھے، میرے ذہن میں سوال آیا کہ سردی آنے والی ہے، سردی کے لیے لباس کہاں سے لوں گا؟ تو امام علی مقام علیہ السلام نے ایک اور چیز کو زمین پہ مارا اور وہ سونا بن گئی۔ امام نے کہا اسے بھی اٹھا لے۔ ابو ہاشم کہتا ہے میرے تعجب کی انتہا تب ہوئی کہ جب میں پہنچا اور وہ سونے کو بازار میں فروخت کرتا ہوں تو میں نے دیکھا جو پہلے والا سونا تھا وہ اتنا ہی، اس کی اتنی ہی قیمت تھی جتنا میں نے قرض ادا کرنا تھا، اور جو دوسرے والا سونا تھا اس کی اتنی ہی قیمت تھی جتنے کے سردی کے کپڑے آنے تھے۔ امام اپنی کرامات بھی دکھا رہے ہیں، معجزے بھی دکھا رہے ہیں، علم و اخلاق کے سمندر بھی بہا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ظالم حکومتوں کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ مختصر عمر مبارک 28 سال ہے اور مسلسل ظلم و ستم بھی امام پہ ڈھائے جا رہے ہیں۔ جب امام علی مقام علیہ السلام کو اس ملعون عباسی خلیفہ نے قید کرنے کا ارادہ کیا، سوچا قید خانے میں ڈال دیتا ہوں، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ وہی خاندان ہے کہ اگر ان کے افراد کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تو قید خانے کے جو غلام اور پہرہ دار ہوتے ہیں وہ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، اس نے اپنے قصر میں قید خانہ بنوایا، امام حسن عسکری علیہ السلام کو وہاں قید کیا گیا۔ پھر گھبرا گیا کہ کہیں قصر کے جو مامورین ہیں، جو خدمت گزار ہیں، وہ امام کے اخلاق عظیمہ سے متاثر نہ ہو جائیں، وہ امام کے کردار اور عبادت سے متاثر نہ ہو جائیں۔ پھر امام کو امام کے گھر میں ہی نظر بند کر دیا جاتا ہے، اور اتنا سخت پہرا لگایا جاتا ہے کہ کہیں وہ حجت دورہ زمین، جس نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینا ہے، وہ ظہور پذیر نہ ہو جائیں۔ ناظرین محترم، امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے گھر میں ہی جو ہے وہ قید ہیں۔ آخر وہ آ گیا وقت، اس ملعون نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے دی۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا جاتا ہے تو اس وقت زہر آپ کے بدن پہ اس قدر اثر کرتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے بستر پہ اٹھتے ہیں، گر جاتے ہیں، زہر بدن میں اثر کر رہا ہے، اور بدن مبارک سے زہر کی بنا پہ وہ خون و ریشہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ عالم دین کا جملہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے اس بستر پہ اٹھتے تھے، پھر گر جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر گر جاتے تھے۔ آپ کے ہاتھوں کی کیفیت عجیب تھی۔ شہر امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، امام نے کہا میرا مہدی بیٹا تو کہاں ہے، اپنے باپ کی حالت دیکھ۔ اور ایک اور روایت ملتی ہے کہ امام حسن عسکری نے اپنے غلام کو بلایا، اس سے پانی دریافت کیا، اس سے پانی مانگا۔ اس نے جب امام کو پانی دیا تو امام نے جیسے پانی کا جام ہاتھ میں لیا تو آپ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور امام نے ارشاد فرمایا جا فلاں کمرے میں میرا بیٹا بیٹھا ہے، اسے بلا کے لا۔ غلام جاتا ہے، امام زمانہ علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہے، خدا سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب امام کو اطلاع ملی، امام زمانہ علیہ السلام اپنے بابا کی خدمت میں جب آتے ہیں تو امام عسکری فرماتے ہیں میرا بیٹا، اے حجت خدا، تو وہی ہے جس نے عدل و انصاف دنیا کو بھر دینا ہے، یہ رسول اسلام نے بشارت دی تھی، ہے میرے بیٹے مجھے پانی پلا۔ امام زمانہ علیہ السلام نے جام کو ہاتھ لیا اور اپنے شہید ہونے والے بابا کے ہونٹوں کے ساتھ پانی لگایا۔ پانی اپنے بابا کے ہونٹوں کے ساتھ لگانا تھا، امام حسن عسکری کے حلق میں چند گھونٹ پانی گئے۔ میں یہاں کہوں گا یا امام زمانہ، اے امام حسن عسکری، آپ کی بڑی عجب قسمت ہے
کہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو آپ نے پانی مانگا، آپ کو پانی دیا گیا، آپ کے بیٹے نے آپ کو پانی پلایا۔ ہائے غریب کربلا، ہائے حسین ابن علی جس کا اکبر مارا گیا، جس کے اون و محمد شہید کر دیے گئے، جس کے سارے مارے گئے، زخموں سے چور ہیں۔ نانا کی امت سے حسین نے آخری سوال کیا کہ اے فوج اشقیا، حسین کو ایک گھونٹ پانی دے دو۔ اس فوج اشقیا نے حسین کو پانی نہ دیا۔ ارے کیا ہو جاتا جس کی ماں کی ملکیت کائنات کا پانی اس کے بیٹے کو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیز و امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے بابا کو پانی پلایا۔ آ گیا وقت، آ گیا وہ وقت، امام کی آوازیں بلند ہوئیں، آہو بکا گریا ہونے لگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام عسکری علیہ السلام رخصت ہوئے اور اس حکومت کو پتا چلا اہتمام جنازہ کیا جا رہا ہے، تجہیز و تکفین کی تیاری کی جا رہی ہے، مانوی طور پہ امام زماں کر رہے ہیں، ظاہری طور پہ حکومت لگی ہوئی ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ اس فرزند کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔ بس عزیز و امام عسکری علیہ السلام کا جنازہ تیار ہوا، جنازے کی صفیں لگ گئیں۔ عجب غربت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، جنازہ موجود ہے، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں امام کا جنازہ کون پڑھائے؟ ایک بزرگوار عالم دین کا جملہ ہے کہ انہی صفوں میں ایک 5 سال کا بچہ تھا جو اپنے رومال کو اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پہ رکھ کے زور زور سے رو رہا تھا اور رو رو کر کہہ رہا تھا، اے بابا تیرا بیٹا موجود ہے لیکن آگے بڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اتنے میں ایک اور شخص آگے بڑھا، جب وہ امام کا جنازہ پڑھانے لگا، یہ 5 سال کا بچہ آگے بڑھا، اس کے دامن میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے کہا، پیچھے ہٹ، میں اس کا وارث موجود ہوں، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، میرا بابا بے وارث نہیں ہے۔ اللہ اللہ سید سجاد کہ جب شام غریبہ ہو گئی، لاشوں کو پامال کر دیا گیا اور جب 11 محرم ہوئی، امام سجاد سے کوئی حال پوچھے کہ وقت کا امام ہے، امامت کا پہلا دن طلوع ہوا، اپنے بابا کو تپتی ہوئی صحرا کی ریت پہ بنا غور و کفن چھوڑ کر امام کو جانا پڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔